نائلہ گاڑی کے قریب کھڑی باس کا انتظار کر رہی تھی۔ باس روزانہ اسے گھر ڈراپ کرتے تھے۔ اس دن باس کی اپنے بزنس پارٹنر سے میٹنگ تھی اور میٹنگ طے پائی گئی باس کے پرائیویٹ فلیٹ میں۔ باس نے نائلہ کو گاڑی کے قریب رہنے کا کہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد باس نائلہ کو لے کر فلیٹ پہنچے۔ باس کے پارٹنر جا چکے تھے۔ نائلہ نے پوچھنا چاہا اب فلیٹ میں کیا کام ہے، لیکن اس سے پہلے باس نے پیچھے سے اس کو باہوں میں جکڑ لیا۔ اس نے دہشت سے چیخنا چاہا، لیکن باس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ڈرو نہیں، ہم 1 گھنٹہ یہاں آرام کریں گے، پھر تمہیں ڈراپ کروں گا۔ نائلہ نے زور لگا کر خود کو چھڑوایا اور کانپتی آواز میں بولی، سر پلیز ہوش میں آئیں۔ لیکن بوڑھا باس حیوان بن چکا تھا۔ نائلہ کو پچکار کر بولا، میں تمہیں اس کے 1000 روپے دوں گا۔ اب مزید شور نہیں، کپڑے اتارو بس۔ نائلہ نے ہمیشہ برے وقت کے لیے خود کو تیار رکھا تھا۔ اس کے پرس میں ایک تیز دھار خنجر ہر وقت موجود ہوتا تھا۔ وہ باس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہوئی اور جلدی سے خنجر پکڑ لیا۔ وہ باس کو صرف ڈرانا چاہتی تھی، لیکن باس دوبارہ اسے جکڑنے کے لیے تیزی سے لپکا۔ تب نائلہ باس کی طرف مڑ رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا، خنجر سیدھا باس کے پیٹ میں گھس گیا۔ باس کی درد کی شدت سے چیخ نکل گئی۔ وہ کراہ کر بولا، پاگل لڑکی، یہ کیا کیا ہے؟ احمق بیوقوف، مار دیا مجھے۔ اور باس تڑپ کر فرش پر گر گیا۔ نائلہ روتے ہوئے بولی، میں نے نہیں مارا، آپ خود خنجر پر گرے ہیں۔ باس تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا، پاگل کی بچی، اب بک بک بند کر اور ایمبولینس منگوا۔ نائلہ نے رونا بند کیا اور اچانک خنجر باس کے سینے میں گھونپ دیا۔ وہ تیز تیز سانس لیتے ہوئے بولی، اب یہی حل ہے کہ آپ مر جاؤ، ورنہ میں دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ اور مزید وار کر کے باس کو قتل کر دیا اور جلدی سے خنجر پرس میں ڈال کر فلیٹ سے نکل آئی۔ کافی دور جا کر وہ ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ رکشے والا بھی اسے للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تب نائلہ کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے رکشے والے کو گالی دے کر خون آلود خنجر نکالا۔ رکشے والا رکشہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب وہ گھر کے قریب تھی۔ رات کا وقت، گلیاں سنسان تھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ گھر والوں کو جگائے بغیر وہ نہا دھو کر فریش ہو کر کھانا گرم کر کے کھا کر سو گئی۔ صبح اخبارات چیخ رہے تھے، شہر کے معروف صنعت کار کو اس کے بزنس پارٹنروں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ سارا سٹاف دفتر میں غمگین تھا۔ نائلہ بھی رو رہی تھی۔ آخر
ड्रामा भी तो करना था। चंद दिनों बाद दफ्तर से छुट्टी के वक़्त नया बास सनतकार का बेटा नायला के पास आया। चलो नायला, आपको घर छोड़ दूं। नायला दिल ही दिल में मुस्कुराई। खंजर परस में मौजूद था।